تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں، شریعت، شرعی احکامات میں، دعوت میں، اخلاق میں، یہ تمام اعتبار سے سلفی منہج ہی وہ منہج ہے جو خالص اور صحیح اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، مجسم تصویر پیش کرتا ہے. اور سلفی علماء کی جو بھی کوششیں ہیں، علماء سلفیین صحابہ کے عہد سے لے کر آج تک، اہل الحدیث اور علماء سلفیین کی جتنی بھی دینی کوششیں ہیں، وہ صحیح اسلام کی تعبیر اور اس کا بیان ہے، عقیدے کے معاملے میں بھی، احکام کے معاملے میں بھی، دعوت اور شرعی آداب کے معاملے میں بھی. یہاں میں ابو مظفر السمعانی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، چاہے بے ربط ہی صحیح. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ سلفیوں کی، اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک، صحابہ کرام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اہل الحدیث، اہل السنہ کے جتنے بھی ائمہ علماء کی عقیدے کی، احکام کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، خاص طور سے عقیدے اور منہج کی کتاب، آپ کو کسی زمانے کے کسی عالم کی بات، کسی علاقے کی، اگر وہ سلفی ہے، اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، اہل الحدیث ہے، تو وہ افریقہ کا کوئی امام اور عالم کیوں نہ ہو، وہ عرب کے ممالک کا، بلاد عربیہ کا کوئی عالم ہو، یورپ میں رہنے والا، بسنے والا کوئی عالم ہو، ہندوستان، پاکستان کا، یا کسی بھی علاقے کا ہو، آپ عبارتیں الگ الگ پائیں گے لیکن باتیں سب کی یکساں ملے گی. عقائد میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا، جزوی قسم کا کچھ اختلاف آ جائے. اس کے بالمقابل آپ اہل بدعت کے یہاں دیکھیں گے، ہمارے یہاں منکرین حدیث اور مخالفین اہل الحدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے یہاں حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے. روئے زمین پر جتنے مسلمان گروہ پائے جاتے ہیں ان میں سب سے کم اختلاف اہل الحدیث میں، اور عقیدے کا کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو ملے گا تو بہت جزوی قسم کا، بنیادی نہیں. صحابہ کرام سے لے کر آج تک، یہ کوئی معمولی بات میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت اہمیت کی حامل بات ہے، علمی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے.